بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، ان کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتا ہے کہ کیا ہندوستان میں کوئی بھی ایسی ریاست موجود نہ تھی جو اپنے دفاع کا فریضہ سر انجام دیتی، اور اگر ہندوستان کی کسی ریاست نے اپنے دفاع کا فریضہ سر انجام دیا تھا تو وہ کیوں اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو سکی تھی؟ دوستو ناظرین، مورخین نے ایک ہی ہندوستانی شہزادے کا نام پیش کیا ہے۔ دوستو آج کی ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، ویڈیو کو اسکپ مت کیجیے گا، ویڈیو کو لازمی دیکھیے گا۔ ایک ہی ہندوستانی شہزادے کا تذکرہ پیش کیا گیا ہے جس نے انگریزوں کے خلاف گرو قدر مذمت سر انجام دی۔ اس کی شدید مذمت سے نہ صرف انگریز بکھلا گئے تھے بلکہ خوف زدہ اور ہراساں بھی ہوئے تھے اور غم و غصے کا شکار بھی ہوئے تھے۔ اس شہزادے کا نام ٹیپو سلطان تھا۔ وہ جنوبی ہند میں واقع ریاست کا حکمران رہا تھا۔ اس نے اس ریاست پر 1700 عیسوی کے اختتام پر محض چند اشروں تک حکومت کی تھی، جبکہ فرانس میں انقلاب برپا ہوا تھا۔ ٹیپو سلطان محض ایک قابل ذکر فوجی رہنما ہی نہ تھا بلکہ وہ سماجی اصلاحات کے ضامن میں بھی اپنے وقت سے بہت آگے تھا۔ اس نے وہ اصلاحات سر انجام دی جو اصلاحات دیگر ممالک نے 100 برس بعد سر انجام دی تھی، لیکن وہ انگریزوں کی سیاست اور فوجی مہارت کا شکار ہو کر رہ گیا تھا اور اپنی جدوجہد میں بظاہر ناکامی کا شکار ہوا تھا۔ جی ہاں دوستو، 1700 عیسوی کی دہائی میں لڑی جانے والی لڑائیوں کی صورتحال۔ ٹیپو سلطان کے دور کی داستان کئی ایک لڑائیوں سے بھی مزید ہے۔ اس داستان میں کئی ایک فوجی مہمات بھی شامل ہیں، لہذا یہ ایک بہتر طرز عمل ہوگا کہ ان دونوں لڑی جانے والی لڑائیوں کی صورتحال پر کچھ روشنی ڈال لی جائے۔ ٹیپو سلطان کے دور میں لڑی جانے والی لڑائیوں کی صورتحال کچھ یوں تھی کہ لڑائیاں جنرل سروے اور مواصلاتی رابط کی حامل نہ تھیں۔ دشمن کی نقل و حرکت کی اکثر اوقات قطعاً کوئی خبر نہ ہوتی تھی اور دشمن کی چال ڈال اور کارروائی کے بارے میں کچھ علم نہ ہوتا تھا، بالخصوص اس وقت تک جب کہ وہ قدرے نزدیک پہنچ چکا ہوتا تھا۔ کمانڈنگ آفیسر کو گھوڑا سوار سکاؤٹوں کے رپورٹوں پر انحصار کرنا پڑتا تھا اور اکثر اوقات یہ اسکاؤٹ دشمن کے ہتھے چڑھ جاتے تھے، اور یہی حال ان قاصدوں کا بھی ہوتا تھا جو احکامات ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے پر مامور ہوتے تھے۔ یہ مختلف رپورٹیں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچانے پر مامور ہوتے تھے۔ اس دور کی جنگ کی تاریخ اچانک حملوں کی حیران کن مثالیں بھی پیش کرتی ہے، اور ایسے حملے عام طور پر کامیابی سے ہمکنار ہوتے تھے، اگرچہ فوج کی پیش قدمی کی رفتار انتہائی سست ہوتی تھی۔ اس دور میں جدید اسلحہ موجود نہ تھا، لڑائیاں بندوقوں سے لڑی جاتی تھیں۔ یہ بندوقیں زیادہ سے زیادہ 50 میٹر تک مار کرتی تھی اور دست بدست جنگ بھی عام تھی۔ لڑائی جلد ہی دست بدست لڑائی کی صورت اختیار کر جاتی تھی۔ دست بدست لڑائی میں سنگین اہم کردار سر انجام دیتی تھی۔ مختلف اقسام کی تلواریں بھی لڑائی میں استعمال ہوتی تھیں۔ گھوڑ سوار دستے فوج کا ایک اہم حصہ تصور کیا جاتا تھا۔ اگرچہ یہ دستے بندوقوں سے بھی مسلح ہوتے تھے، لیکن ان کا اہم ترین ہتھیار تلوار ہوتا تھا۔ ہلکی توپیں بھی جنگ میں اپنا اہم کردار ادا کرتی تھی۔ ان کے گولے 9 پاؤنڈ یا 18 پاؤنڈ وزنی ہوتے تھے۔ یہ توپیں 1000 میٹر تک مار کر
کرنے کی صلاحیت کی حامل تھی۔ توپ خانہ محاصرے کے دوران بھی اہم کردار ادا کرتا تھا۔ توپ خانے کے ذریعے دشمن کے قلعے میں شگاف ڈالے جاتے تھے۔ ان شگافوں کے ذریعے پیدل فوج قلعے کے اندر گھس جاتی تھی۔ یورپی توپ خانہ ہندوستانی توپ خانے کے مقابلے میں برتر حیثیت کا حامل تھا۔ یورپی توپ خانے کا نہ صرف معیار اور اسلحہ برتر حیثیت کا حامل تھا بلکہ اہل یورپ توپ خانے کے استعمال میں بھی زیادہ مہارت کے حامل تھے۔ ٹیپو سلطان انوکھی ایجاد میں دلچسپی رکھتا تھا۔ ٹیپو سلطان انوکھی ایجادات میں دلچسپی رکھتا تھا، لہذا اس نے ایک نیا ہتھیار متعارف کروایا تھا۔ یہ ایک راکٹ تھا۔ اس کی کارکردگی نقد تھی۔ انگریز اس ہتھیار کے بارے میں اس رائے کے حامل تھے کہ یہ ہتھیار محض ان کے گھوڑوں کو ڈرا سکتا تھا۔ ہندوستان میں جنگ کا ایک اپنا رواج تھا۔ دونوں دشمن اپنی فوج طاقت و قوت کے بارے میں ایک دوسرے کو مطلع کرتے تھے اور مسلح مقابلے کے لیے وقت اور مقام کا تعین باہمی صلاح مشورے کے تحت کرتے تھے۔ سورج غروب ہونے پر جنگ ختم کر دی جاتی تھی، لیکن اہل یورپ اس طرز کی جنگ کے قائل نہ تھے۔ لیکن جلدی ہی اہل ہند نے بھی اہل یورپ جیسا جنگی نمونہ اپنا لیا تھا اور اپنا روایتی انداز جنگ تبدیل کر دیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہندوستانی حکمرانوں نے بھی یورپی فوجی انسٹرکٹر بھرتی کر رکھے تھے جو ان کی افواج کو تربیت فراہم کرتے تھے۔ ٹیپو سلطان نے بھی ایسے انسٹرکٹر بھرتی کر رکھے تھے، لہذا اہل ہند بھی یورپی طرز پر جنگ لڑنے کے قائل ہو چکے تھے اور انہوں نے اپنے روایتی انداز جنگ کو پس پشت ڈال دیا تھا۔